25 اپریل 2013۔ مولانا، آپ نے مدرسۃ الاصلاح میں تعلیم حاصل کی ہے، جس کے بانی مولانا حمید الدین فراہی صاحب کی یہ ڈسکوری تھی کہ قرآن کو سمجھنے کی بیس نظم قرآن ہے، مگر آپ کی تفسیر تذکیر القرآن میں اس کا التزام نہیں پایا جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا نظم قرآن کی اتنی اہمیت نہیں ہے جتنا کہ وہ بتاتے ہیں، یا کیا وجہ ہے؟ وہ وضاحت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، یہ تو صحیح ہے کہ مولانا حمید الدین فراہی اور ان کے شاگرد یہ مانتے ہیں کہ نظم جو ہے وہ فہم قرآن کی کلید ہے، لیکن یہ بات میری سمجھ میں اب تک نہیں آ سکی۔ ان لوگوں سے جو اس کے بڑے زیادہ اس کو بہت زیادہ مانتے ہیں، ان سے میں نے بار بار پوچھا، ایک صاحب نے اس پہ ریسرچ کیا ہے، ان سے بھی پوچھا کہ دیکھیے، جب آپ یہ کہیں کہ نظم فہم قرآن کی کلید ہے تو آپ کو اس کا کوئی ریفرنس قرآن بھی دینا چاہیے۔ جب تک قرآن میں یعنی جو قرآن میں یعنی نص میں کوئی آپ ریفرنس نہ دیں تب تک یہ قیاسی رہے گا۔ تو قیاسی بات کا کوئی وزن نہیں ہوتا۔ کوئی یوں ہی قاصر کہہ دے کہ قرآن کو سمجھنے کے سج کو جاننا ضروری ہے، سج آپ جان لیں تو قرآن کو سمجھ سکتے ہیں آپ، یہ تو آپ کو قیاسی بات ہوئی۔ تو اب تک کسی نے مجھے یہ نہیں بتایا کہ فلاں آیت یہ کہتی ہے کہ نظم فہم قرآن کی کلید۔ اس وجہ سے میں اس اصول کو اب تک میں سمجھ نہیں پایا ہوں، اور اس پر مجھے کئی شکوک ہیں۔ دیکھیے، پہلی بات یہ ہے کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے خود قرآن میں جو بات کہی گئی وہ اس کے علاوہ ایک اور بات ہے۔ قرآن میں ہے کہ اتقوا اللہ ویعلمکم اللہ۔ اب اس آیت پر غور کیجیے آپ، تو فہم قرآن کی کلید تقویٰ بنتی ہے۔ تقویٰ پیدا کرو تو تم قرآن کو سمجھ پاؤ گے۔ بالکل یہ بات اور نص سے یہ بات نکل رہی ہے۔ دیکھیے، تقویٰ کا مطلب وضع قطع نہیں ہے۔ کوئی لوگ وضع قطع کو تقویٰ سمجھتے ہیں، نہیں۔ تقویٰ کا مطلب ہے، لفظاً تو اس کا مطلب ہے اللہ کا خوف، لیکن اللہ کے خوف سے ہوتا کیا ہے؟ بہت زیادہ آپ کے اندر سنجیدگی آتی ہے، بہت زیادہ۔ کیونکہ جب آپ کو اللہ کا خوف ہو تو ہر لمحہ آپ سوچیں گے کہ قرآن کے بارے میں کوئی ایسی بات نہ نکل جائے میرے منہ سے جو آخرت میں اللہ کے ہاں قبول نہ کی جائے۔ یہ ہے سنجیدگی، سنسیئرٹی۔ تو تقویٰ سے جو چیز پیدا ہوتی ہے وہ ہے بہت ہی گہری قسم کی سنجیدگی، بہت ہی گہری قسم کی سنسیئرٹی۔ تو یہ تو علمی اصول ہے کہ سنسیئرٹی از اے کی ٹو نالج۔ یہ تو مانا ہوا اصول ہے کہ سنسیئرٹی ہوتی ہے تبھی آدمی باتوں کو سمجھ پاتا ہے، ورنہ ادھر ادھر کی باتیں کرتے ادھر باتیں کرتا ہے۔ سنسیئرٹی آپ کو اس قابل بناتی ہے کہ آپ بہت ہی ٹو دی پوائنٹ ہوں، بہت زیادہ گہرائی کے ساتھ حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کریں، ذرا بھی آپ دائیں بائیں ڈیویٹ نہ ہوں۔ تو تقویٰ آدمی کے اندر یہی پیدا کرتا ہے، بہت گہری سنجیدگی، بہت گہری سنسیئرٹی۔ تو قرآن کی آیت بتاتی ہے کہ سنسیئرٹی جو ہے وہ ہے فہم قرآن کی کلید۔ میں اپنی زندگی میں بہت بڑے تجربے ہوئے ہیں کہ جو آدمی سنسیئر نہ ہو تو یوں ہی کچھ بھی کہہ دیتا ہے۔ مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں
دلی میں ایک ہندو تھے، تو ان کے ایک گرو تھے، گرو کو وہ لوگ خبیر کہتے تھے۔ خبیر کا مطلب ہے کہ واقف کار، جاننے والا۔ تو سمجھتے تھے کہ ہمارے جو گرو ہیں وہ خبیر ہیں، یعنی ساری باتوں کو جانتے ہیں وہ۔ تو وہ اردو جانتے تھے، وہ قرآن کو پڑھتے تھے۔ تو ایک دن میری ملاقات ہوئی، تو ان کا کہا کہ صاحب میں نے قرآن کو پڑھا، ہمارے گرو کا ذکر تو قرآن میں موجود ہے۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ کہا دیکھیے قرآن میں ہے فَاسْأَلْ بِهِ خبیرا، خبیر سے پوچھ لو۔ تو دیکھیے ہمارے گرو کو قرآن میں بھی ریفر کیا گیا ہے، ان سے پوچھو۔ اب دیکھیے یہاں پر کیا ہے، انسینسیئرٹی۔ اگر وہ سنجیدہ ہوتے تو دیکھتے کہ خبیر یہاں پر جو ہے ان کے گرو کے بارے میں نہیں ہے۔ گرو کو تو اس سے پیدا بھی نہیں ہوئے تھے جب قرآن اترا تھا، کیسے وہاں سے کہہ دیا تھا؟ اور قرآن کی یہ آیت واضح طور پر کسی گرو سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر آپ سنجیدگی کے ساتھ سوچیں تو یہاں پر گرو کا کوئی مطلب نہیں نکلے گا۔ ایسے کچھ شیعہ علماء سے میری ملاقات ہوئی، میں نے پوچھا کہ آپ لوگ حضرت علی کو افضل مانتے ہیں، تو قرآن میں اس کا کوئی ثبوت ہے آپ کے پاس؟ کہا بالکل ہے۔ تو میں نے کہا وہ کہاں ہے؟ ان کا کہ علی کبیرہ، علی کبیر ہیں۔ کہ اس آیت میں علی کبیرہ کا یہ مفہوم بالکل ہی بے بنیاد ہے۔ کوئی بھی اس کا کوئی سنجیدہ آدمی علی کبیرہ کا مطلب یہ نہیں لے گا کہ علی کبیر ہیں۔ تو دیکھیے یہ ہے سنجیدگی اور غیر سنجیدگی کا فرق۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ قرآن کی یہ آیت ہی صحیح آیت ہے جو بتاتی ہے کہ قرآن فہمی کی کلید کیا ہے۔ وہ ہے تقویٰ، یعنی سنجیدگی، یعنی سنسیئرٹی۔ اور یہ جو علمی اصول ہے اس کے عین مطابق ہے، کیونکہ علمی دنیا میں مانا جاتا ہے کہ اگر آپ سنسیئر ہوں تبھی باتوں کو سمجھ پائیں گے، وہ نہیں سمجھیں گے۔ تو ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن میں سورہ بنی اسرائیل کے آخر میں یہ آیت ہے وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، یعنی قرآن اتارا ہم نے ٹکڑے ٹکڑے۔ وی ریویل قرآن ان پورشنس۔ آپ جانتے ہیں قرآن 23 سال میں نجم اترا تھا، ٹکڑے ٹکڑے کر کے۔ تو یہ آیت کہتی ہے کہ ٹکڑے ٹکڑے اتارا گیا اور اسی ٹکڑے کو تمہیں سنانا ہے، جو ٹکڑا اترے سناؤ۔ اب دیکھیے یہ جو آیت ہے ان کے پورے تصور کی نفی ہے، ان کے تصور نظم جو ہے اس کی پوری نفی ہے۔ کیوں؟ وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں نظم جو کہتے ہیں تو کس معنی میں کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ صورتوں کے درمیان نظم ہے بہت زبردست، نہیں، آیتوں کے درمیان نظم ہے، پھر صورتوں کے درمیان نظم ہے، پھر وہ کہتے ہیں کہ صورتوں کے 7 گروپ ہیں ان کے درمیان نظم ہے۔ اس طرح سے اس نظم پر آپ مطالعہ کریں تو سارا قرآن ایک منظم کلام بن جاتا ہے۔ یعنی پہلے آیتوں کے درمیان نظم، پھر صورتوں کے درمیان نظم، پھر وہ 7 گروپ جو ان کے نزدیک ہیں اس کے درمیان نظم، تو پورا قرآن ایک منظم کلام۔ اچھا اب آپ سوچئے کہ کیسی عجیب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 23 سال کے درمیان جو لوگ ایمان لائے ان کو قرآن کی سب سے بڑی بیوٹی سے معلوم رکھا، ان کو قرآن کے ٹکڑے ٹکڑے دیا۔ یہ ایسے جیسے کوئی آرٹ ہو، بہت خوبصورت آرٹ، تو اس کو ٹکڑا کر دے تو اس کی بیوٹی ختم ہو گئی۔ کسی آرٹسٹ نے ایک آرٹ بنایا ہو تو پورا مجموعہ جو ہوتا ہے اس میں بیوٹی ہوتی ہے، اگر اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے تو بیوٹی ختم ہو جائے گی اس کی۔
تو اگر ایسا ہوتا تو قرآن اترتا بیک وقت پورا پورا جلم تو واحدہ، تاکہ لوگ قرآن کو پڑھیں اور پوری بیوٹی جو ہے ایک منظم کلام کی اس کے اندر ہے وہ پائیں۔ تو آپ بتائیے کہ خدا نے اس قرآن کی اس بیوٹی کو صرف بات کو لوگوں کے رکھ دیا، اور جو جب قرآن اتر رہا تھا اس وقت نہیں رکھا ان لوگوں کے لیے۔ آپ غور کیجیے کہ 23 سال کے درمیان کو اترا ہے قرآن، اور نجم اترا ہے ٹکڑے ٹکڑ کر کے، تو وہ تو سمجھتے تھے، وہ اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ پورے قرآن کو ایک منظم کلام کے طور پہ دیکھیں، کیونکہ پورا قرآن ان کے سامنے تھا ہی نہیں۔ تو گیا کہ دور اول کے اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی مکمل بیوٹی جو ہے، اس کا حسن جو ہے، اسے بے خبر رکھا۔ اس کا جو مکمل حسن ہے وہ صرف بعد والوں کے لیے مقدر رہا۔ یہ بالکل ناقابل فہم بات ہے، یہ ان ایکسیپٹیبل بات ہے کہ خدا ایسا کرے۔ خدا ایسا نہیں کر سکتا۔ اب آپ دیکھیے ایک اور پوائنٹ کو، یہ جو تصور ان کا ہے، اس تصور کے معنی ہے کہ آپ نے فوکس کو پھیلا دیا، فوکس کو پورے قرآن پہ پھیلا دیا آپ نے۔ 6000 تقریباً 6300 آیتیں قرآن مجید کے ہیں، اس پر فوکس پھیلا دیا۔ نفسیات کے اصول یہ ہے کہ آپ کو امپیکٹ، تأثر اس وقت بنتا ہے جب کہ فوکس بہت ہی یعنی پھیلا ہوا نہ ہو۔ پورا فوکس پھیلتے ہی امپیکٹ گھٹ جاتا ہے، فوکس پھیلتے امپیکٹ گھٹ جاتا ہے، کیونکہ انسان جو ہے پھیلے ہوئے فوکس میں اس کو امپیکٹ حاصل نہیں ہوتا۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ مثلا دیکھیے قرآن کی ایک آیت ہے، وہ مثل کلمۃ طیبہ کشجرۃ طیبہ اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء۔ میں اس ایک آیت کو لیتا ہوں، اس میں سوچتا ہوں تو بہت زبردست مجھے معرفت ملتی ہے۔ سارا فوکس میں اس آیت میں ڈالتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مٹیریل مثال کی شکل میں بتایا کہ کس طرح ایمان گرو کرتا ہے۔ کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ساری کائنات میں درخت ہی ایک ایسی چیز ہے اس کے اندر گرو کرنے کی صلاحیت ہے۔ پہاڑ یا سمندر کوئی چیز گرو نہیں کرتا، لیکن درخت ایک ایسی چیز ہے کہ ایک سیڈ ڈالیں گے آپ، اور سیڈ سے اقوا نکلے گا، تنا نکلے گا، شاخیں نکلیں گی، پتیاں نکلیں گی، پھول نکلے گا، پھل نکلے گا، بہت اونچا درخت بن جائے گا۔ ہمارے پاس یہ جو درخت ہے یہ 3 منزل گھر کے برابر ہے۔ تو اس کو معنی ہے کہ ایمان جو ہے بظاہر تو ایک کلمہ کا نام ہے ابتدائی طور پر، لیکن اس کلمہ کی جب آپ کو معرفت ہوتی ہے، جب اس کو ڈسکوری ہوتی ہے، جب اللہ کو آپ ریئلائز کرتے ہیں، تو آپ کے اندر ایک ایمان کا بیج آ جاتا ہے۔ پھر وہ بیج گرو کرتا ہے، آپ سوچتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، توسل کرتے ہیں خدا کی تخلیق پر۔ ہر حال آپ کو ایک آئٹم ملتا ہے معرفت کا، تو گرو کرتے کرتے آپ کا ایمان اس طرح بڑھ جاتا ہے، اس درخت بڑھ جاتا ہے، پوری کائنات کو محیط ہو جاتا ہے۔ اب ایک آیت پر فوکس کرنے سے میں نے اتنی بڑی بات ملی، اور میں فوکس رکھوں سارے مجموعے پر، تو اس طرح کوئی آئٹم مجھے نہیں ملے گا۔ ایسے ہی دیکھیے قرآن میں ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے پیدا کیا انسان کو مشقتوں میں، یعنی پرابلم میں، یعنی یہ دنیا ورلڈ آف پرابلم ہے۔ اب اس کو میں سوچتا ہوں لے کر تو مجھے بہت بڑا نقطہ ملتا ہے، کیونکہ ساری دنیا دیکھیے پوری تاریخ میں لوگ مسائل کو ایون سمجھتے رہے، اور مسائل کے نام پر وہ ٹینشن میں، نگیٹیوٹی میں مبتلا رہے پوری تاریخ میں اور آج بھی۔ لیکن جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا جو کریشن پلان ہے اس کے مطابق، یعنی پرابلمس آر پارٹ آف لائف،
وہ تو ہماری زندگی کا حصہ ہیں، اور جب خود کرشن پلان کے مطابق وہ حصہ بنائے گئے ہیں تو ہم الگ کیسے کر دیں گے؟ تو پھر میں سوچنا شروع کرتا ہوں کہ جب ایسا ہے تو وہ پرابلم کو ختم نہیں کر سکتا، پرابلم تو رہیں گے. تو پھر میں سوچتا ہوں کہ پرابلم کو اللہ تعالیٰ نے حصہ کیوں بنایا؟ تو بہت بڑی حقیقت کھلتی ہے کہ پرابلم جو ہے وہ شاک ٹریٹمنٹ ہے، اس سے برین اسٹارمنگ ہوتی ہے. تو پرابلم کو میں چیلنج کے روپ میں دیکھتا ہوں. تو لقد خلقنا الانسان فی کبد کا مطلب یہ مجھے سمجھ میں آنے لگتا ہے، ہم نے پیدا کیا انسان کو چیلنجز کے درمیان. ان چیلنجز سے اس کا ارتقا ہوتا ہے، اس کا مائنڈ کھلتا ہے، اس کی صلاحیتیں انفولڈ ہوتی ہیں. اب بتائیے ٹینشن فری زندگی کا کتنا بڑا فارمولا مجھے مل گیا. میں اللہ کے فضل سے بالکل ٹینشن فری جیتا ہوں، کوئی ٹینشن مجھے نہیں ہوتا. اور اس کی وجہ یہ کہ اس آیت سے مجھے فارمولا ملا. تو ایک آیت پر فوکس کرنے سے یہ ملا. اگر میں سارے قرآن میں فوکس کیے رہوں تو کچھ بھی نہیں ملے گا. تو ٹکڑے ٹکڑے قرآن اترا نا تاکہ ایک چیز پہ فوکس کرے لوگ، سوچو اسی سوچو اسی سوچو. اسی لیے اترا، یعنی وہ کسی بے سبب نہیں تھا. وہ تھوڑا تھوڑا اترا تو بے سبب نہیں تھا وہ، تاکہ اس پر لوگ اس پر فوکس کریں اور غور کریں، تدبر کریں، اس سے باتیں نکالیں. ایسے دیکھیے قرآن میں ہے کہ ان مع العسر یسرا، یہ ایک آیت ہے. اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہاں مشکل کے ساتھ آسانی ہے. تو میں نے اس پر غور کیا، یعنی اس آیت پہ فوکس کیا میں نے. تو میں نے غور کیا کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ پرابلمس کے ساتھ اپرچونیٹی ہے. یعنی ود ایوری پرابلم دیر از این اپرچونیٹی. اب اس میں مجھے بہت بڑی چیز مل گئی کہ جب بھی کوئی پرابلم آئے، جب بھی بظاہر کوئی مشکل آئے، تو سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق وہیں پر اس کا حل بھی ہوگا، وہیں پر اپرچونیٹی بھی ہوگی. تو مجھ کو بہت بڑی بات مل جاتی. مثلا دیکھیے مسلمان جو ہیں ہر جگہ چیخ پکار کیے رہے ہیں کہ فلسطین میں اسرائیل گھس آئے، تو میں پریشان نہیں ہوتا. مطلب آئے گا تو ان کا مدعو سمجھ لو. ان کو یہ کچھ سمجھتے ہو کہ وہ گھس آئے ہیں، ان کو سمجھو کہ مدعو ہمارے دروازے پہ آ گیا، اس کو دعوت دو، اس کو دعوت پہنچاؤ. ایسے ہی دیکھیے انڈیا میں جب یعنی انگریز آ گئے تو سارے علماء چیخ اٹھے، انگریز کو نکالو نکالو. حالانکہ وہ تو بدو، اگر آپ ان کو بدو سمجھ لیتے تو نگیٹو کو پازیٹو میں کنورٹ کر سکتے تھے آپ، پھر دعوت دیتے ان کو. تو ایک آیت پر غور کرنے سے کتنا بڑا فارمولا دریافت ہوتا ہے. تو یہ تو بالکل ہی ایریشنل ہے، غیر نفسیاتی بات ہے کہ پورے قرآن پر فوکس کریں. یہ انسان کے نیچر کے خلاف ہے. اسی لیے میں دیکھیے ان کی جو ہمارے پاس تفسیریں ہیں بڑی بڑی، اس کو میں پڑھتا ہوں تو اس میں کچھ بھی وژڈم کی بات نہیں ملتی. بس یہ ٹیکنیکل باتیں آگے پیچھے کرتے رہتے ہیں. اس میں سب یہی رہتا ہے، آگے پیچھے، فلاں آیت سے یہ، فلاں آیت سے یہ، سب آگے پیچھے کرتے رہتے ہیں. تو وہ ٹیکنیکل پہلو ان کی ملتا ہے قرآن کے مطالعے سے. قرآن کے مطالعے سے ان کو صرف فنی پہلو، ٹیکنیکل پہلو ملتا ہے کہ آیت فلاں سے جڑی ہوئی ہے، یہ آیت فلاں سے جڑی ہوئی ہے، یہ آگے مضمون ہے پیچھے مضمون تھا. یہ تو ٹیکنیکل باتیں ہیں. کوئی نہ بصیرت ہے، نہ کوئی وژڈم ہے، نہ کوئی حکمت ہے. کیوں؟ دیکھیے بصیرت اور حکمت اور وژڈم جو ہے وہ کسی سنگل آیت پر فوکس کرنے کی ملے گی. سنگل آیت پر جب فوکس کو آپ پھیلا دیں گے تو کچھ آپ کے پلے نہیں پڑے گا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے اتارا تاکہ انسان کا فوکس اتنا نہ پھیلے کہ وہ کچھ اس کی پکڑ میں نہ آئے. ان چند آیتوں میں فوکس کر کے غور کرے، اس میں حکمت ملے گی، اس کو وژڈم ملے گا.
اسے بصیرت ملے گی، معرفت ملے گی. تو بہرحال یہ ہر اعتبار سے یہ بات میرے لیے ناقابل فہم ہے. نہ تو قرآن میں ایسی کوئی آیت ہے جو یہ کہے کہ اگر قرآن کو سمجھنا چاہتے ہو تو نظم کو دریافت کرو، اسی میں ہم نے راز چھپا دیا ہے فہم قرآن کا. ایسی کوئی آیت نہیں ہے. پھر جو قرآن نجمن اترا ٹکڑے ٹکڑے کر کے، اس کی حکمت کو نظر نہیں آتی. کیا حکمت ہے اس بات کی کہ قرآن ٹکڑے ٹکڑے اتر رہا ہے؟ اکٹھے اترتا پورا قرآن؟ کیونکہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ پورا قرآن ایک منظم گلدستہ کے مانند ہے. تو پورا قرآن اترتا، لوگ اس کو بطور منظم گلدستہ کے دریافت کرتے ہو. تو کوئی اس میں کوئی حکمت ہی نظر نہیں آتی کہ قرآن اللہ تعالیٰ نے 23 سال میں ٹکڑے ٹکڑے کر کے کیوں اتارا. پھر یہ لوگ جو تفسیریں لکھی ہیں ان لوگوں نے، ان کے ماننے والوں نے، ان کی تفسیروں میں میں نے پڑھا تو نظم کے فنی نکتے ملتے ہیں، بس نظم کے فنی نکتے. اور حکمت کوئی نہ حکمت ملتی، نہ کوئی وژڈم ملتا، نہ کوئی بصیرت ملتی، نہ کوئی راز حیات ملتا، نہ کوئی معرفت کا آئٹم ملتا. کیونکہ وہ تو ملے گا آپ کسی سنگل چیز پہ فوکس کرنے سے. تو جس پہلو سے آپ دیکھیے یہ بات بالکل ہی یعنی بے اصل نظر آتی ہے، بے اصل کہ جو ان کا دعویٰ ہے کہ نظم جو ہے وہی فہم قرآن کی کلید ہے. اور آپ آیتوں کے درمیان نظم تلاش کیجیے، پھر صورتوں کے درمیان نظم تلاش کیجیے، پھر جو 7 گروپ ہیں ان کے درمیان نظم تلاش کیجیے. اس طرح تلاش کرتے کرتے آپ کو پورے قرآن میں ایک نظم دکھائی دے گا. اور یہ بھی دیکھیے کہ مولانا حمید الدین فرائی پیدا ہوئے 20ویں صدی میں، یعنی 1000 سال سے زیادہ لمبی مدت کے بعد. تو پوری امت جو ہے 1000 سال تک بے خبر رہی اس سے. بعض لوگوں نے کچھ نظم، بعض چیزوں پر نظم کا کچھ اشارات کیے ہیں، لیکن مجموعی تو آپ دیکھیں تو مفسرین کا اس کا کوئی تذکرہ ہی نہیں. کیونکہ 1000 سال تک جو مفسرین تھے، مفسرین کی بات نہیں کہوں گا میں، جو قرآن پڑھتے تھے لوگ، پوری امت قرآن پڑھتی رہی ہے. تو 1000 سال تک جو امت قرآن کو پڑھتی رہی تو سب سے بڑی جو سب بڑا نکتہ تھا، جو سب بڑا ڈائمنڈ تھا، اسی سے بے خبر رہے لوگ. کیسی عجیب بات ہے. اور خود خدا نے اس کا اہتمام نہیں کیا، کیونکہ خدا کو اگر یہ مطلوب تھا تو قرآن پورا قرآن حرا میں اتار دیا تھا. یعنی حضرت جبریل جو تھے جب غار حرا میں آئے تو مصحف لے کے آتے، چند آیتیں نہیں، صرف چند آیتیں لے کے آئے تھے، تو پورا مصحف لے کے آتے وہ. اور پھر وہ مصحف رسول اللہ دے دیتے صحابہ کو، صحابہ سے پھر پہنچتا تابعین، تبع تابعین، اور پھر ہوتے ہوتے امت کو پہنچتا. یہ سب تو کہیں نہیں. پھر رسول اللہ کہتے کہ دیکھو بھائی قرآن کا حسن جاننا تھا، پورے قرآن کے درمیان نظم کو تلاش کرو. ایسی کوئی حدیث نہیں. یہ بھی بہت اہم بات ہے کہ رسول اللہ نے کبھی ایسا نہیں فرمایا کہ دیکھو قرآن کی جو اصل کمال قرآن کا ہے وہ اس کے نظم میں چھپا ہوا ہے، اور نظم پورے قرآن کا نظم. تو اس کے نظم کو دریافت کرو، اس کے آرڈر کو. نظم کو انگریزی میں کہتے ہیں آرڈر. تب تم قرآن کے حسن کو پاؤ گے، قرآن کے یعنی جو کمالات ہے اس کو دریافت کرو گے. تو نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ کسی اور اعتبار سے کہیں یہ بات ثابت ہوتی ہے، صرف قیاس. تو قرآن میں اس طرح قیاس سے نہیں بولنا چاہیے. بہت سخت حدیث ہے کہ من فسر القرآن برائے
فَأَصَابَ فَقَدْ أَخْطَأَ، یعنی اپنی رائے سے کسی قرآن کی تفسیر کی اور بالفرض وہ صحیح بھی کر دی، تب بھی غلطی اس نے کی، کیونکہ اس کی بات کو مبنی ہونا چاہیے کسی نص پر، قیاس پر نہیں۔ یعنی قیاس یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ نظم ہر کلام کا حصہ ہوتا ہے، ہر کلام منظم کلام سب ہوتا ہے، اس کو بامعنی سمجھا جاتا ہے۔ یہ قیاس لگایا انہوں نے کہ دیگر جو کتب ہیں وہ ایک شروع سے آخر تک، اے سے زیڈ تک ان کا ایک درمیان ایک نظم چلتا ہے، تو وہی نظم یہاں بھی ہونا چاہیے، کیونکہ قیاس ہے آپ کا، قرآن کا پیٹرن دوسرا ہے، قرآن کا خود اپنا پیٹرن ہے۔ کیونکہ قرآن دیکھیے مطلوب ہے اس سے کیا کہ لوگوں کے ذہن کھلیں، لوگ نصیحت لیں۔ تذکیر کے لیے قرآن اترا، قرآن اترا دیکھیے تذکیر کے لیے۔ قرآن میں یہ بھی ثابت ہے کہ قرآن اترا ہے تذکیر کے لیے، یعنی نصیحت کے لیے۔ تو نصیحت تو اسی طرح ہوتی ہے، نصیحت کا طریقہ یہی ہے جو میں نے عرض کیا۔ تو جتنے بھی یعنی پہلو ہیں، کسی بھی پہلو سے مجھے ایسی کوئی چیز نہیں ملی جو اس کی تائید کرے اس نقطہ نظر کی کہ نظم قرآن جو ہے وہی فہم قرآن کی کلید ہے۔ اور ان کی تفسیر میں جو لکھی ان لوگوں نے تفسیر میں، اس کو پڑھتا ہوں تو مجھے کچھ ملتا بھی نہیں سوائے فنی نکتوں کو۔ فنی نکتے تو ملتے ہیں، فنی نکتے، لیکن کیا فنی نکتوں کے لیے قرآن اتارا گیا ہے؟ یعنی ٹیکنیکل پوائنٹ جو ہے وہ جانے آپ، اسی کے لیے قرآن اتارا گیا ہے؟ وہ جانے یا نہ جانے اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ مثال کے طور پہ دیکھیے کچھ صورتیں ایسی ہیں جس میں واقعی نظم ہے فنی اعتبار سے، مثلا سورہ والضحیٰ اور سورہ النشر میں لگتا ہے کہ نظم ہے، سورہ والضحیٰ سورہ النشر، لیکن یہ نظم ایک ٹیکنیکل پوائنٹ ہے۔ فرض کیا آپ نظم نہ آپ کے ذہن میں ہو، آپ یوں غور کریں صرف بغیر نظم ذہن میں رکھے ہوئے، تو آپ اس کو کچھ نہیں ملے گا آپ کو، بلکہ زیادہ ملے گا آپ کو۔ میں یہ جانتے ہوئے کہ ان دونوں صورتوں میں ایک نظم ہے، میں کبھی اس کو لے کر سوچتا بھی نہیں، اور مجھ سے ان صورتوں میں بہت بڑی چیز ملی ہے۔ مثلا والضحیٰ واللیل اذا سجا، اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ یہ دنیا میں نظام اللہ تعالیٰ کا کہ رات کے بعد دن آتا ہے، اندھیر کے بعد روشنی آتی ہے۔ یہ ایک بہت بڑی چیز مجھے ملتی ہے اس میں، کہ زندگی میں اگر آپ کو سیڈ ایکسپیرئنس ہو، آپ کو ناکامی سے دو چار ہونا پڑے، تو یہ نہیں سمجھے کہ وہی فل اسٹاپ لگ گیا، وہی آخری بات ہے۔ سمجھے کہ رات ہے پھر دن بھی ہوگا، اندھیرا ہے پھر صبح بھی ہوگی، حالات بدلیں گے۔ تو اب یہ دونوں مربوط ہیں صورتیں، اس کو میں نہ بھی جانوں تو کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ وہ تو ایک ٹیکنیکل نکتہ ہے، وہ ٹیکنیکل نکتہ آپ جانے یا نہ جانے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بات تذکیر میں کہہ رہا ہوں، وذکرہم بالقرآن من یخاف وعید، تو قرآن کا مقصود ہے تذکیر، تو تذکیر کا کچھ بھی تعلق اس قسم کے نکتوں سے نہیں۔ تو میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو قرآن کے جو اصل ہے، اصل جو قرآن کا مقصود ہے، اس میں ہمیں حصہ دار بنائے، اور ہم اللہ کے ہاں پہنچیں تو ہم ان انسانوں ہمارا شمار ہو جنہوں نے قرآن کو واقعی پایا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ فرحاد احمد سلفی، عمری، دہلی۔ مولانا آپ نے جو ابھی نظم قرآن کے تعلق سے بتایا کہ اگر نظم قرآن ایسی ہی چیز تھی تو اس کو شروع میں ہی نازل کر دینا چاہیے تھا قرآن کو، تو یہ بالکل میرے لیے ایک نئی چیز ہے اور بہت ہی بڑی بات ہے، جس کے ذریعے سے ہم سمجھ سکتے ہیں نظم قرآن ہے یا نہیں ہے۔
اور دوسری بات جو مولانا آپ نے یہ بتائی کہ قرآن اصل میں تذکیری کے لیے اترا ہے، اور جب ہم نظم قرآن کے پیچھے پڑھتے ہیں، نظم قرآن کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو تذکیر کا پہلو خالی رہ جاتا ہے. تو یہ بھی میرے لیے مولانا ایک نئی چیز ہے اور بہت ہی عظیم چیز ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو تذکیری طور پر قرآن پڑھنے کی توفیق دے، فنی پہلو سے دور رکھیں.